سر اسرائیل کی طرف سے جو حملے ہیں، جو بمباری ہے، وہ تو جاری ہے. دوسری جانب حماس کو ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے، جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، امدادی کشتیوں پر جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں. فلوٹیلا میں موجود جتنے سارے بحری جہاز ہیں ان کو یرغمال بنا لیا ہے، قبضہ کر لیا. چل کیا رہا ہے؟ کرس کراس کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. دیکھیں، یہ تو ایک دوغلی پالیسی جو ہے یہ بڑے عرصے سے اور بڑے مواقعوں پہ جو عیاں ہو چکی ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف دوحہ میں حماس کی لیڈرشپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر مذاکرات کا دور شروع کیا جاتا ہے، پھر ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو شہید کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور کبھی بھی مذاکراتی پروسیس کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی اسرائیل کی غزہ پر جو بربریت ہے، جو جارحیت ہے، اس میں کبھی وقفہ نہیں آتا، کبھی بریک نہیں آیا، کبھی رکی نہیں ہے. ابھی جو ہے اتنی بڑی کانفرنس میں 150 سے زائد ممالک نے اپنا ووٹ بھی دیا فلسطین کے حق میں، اور اس پریشر کے مد نظر ہی سپر پاور نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب جنگ بندی ہونا چاہیے. ایک فارمولہ آپ نے طے کیا، حماس جو ہے اس سے یرغمالیوں اور لاشوں کی واپسی کا آپ نے مطالبہ کر دیا، ہو گیا. اب جو ہے بہت سے ممالک کے ایک آپ کہہ لیں کہ خدمت خلق کرنے والے جو رضاکار ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت غزہ کے جو متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہے وہ جمع کر کے اور وہ امداد پہنچانے کے لیے وہ سمندری راستے سے رواں دواں تھے. اور یہ کوئی چھپ کے نہیں وہ جا رہے تھے، یا کوئی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس قافلے کو کوئی ہڈن نہیں رکھا گیا تھا. وہاں سے براہ راست جو ہے وہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پر بات بھی کی جا رہی تھی، اور مزید لوگوں کو ایک اویئرنیس کے لیے اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے ایک آگاہی بھی کی جا رہی تھی. اچھا، ادھر دوسری طرف مذاکرات کا ایک دور بھی چل رہا تھا. اب جو ہے یہ سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. اچھا، واقعہ یہ ہوا ہے کہ سمودھ غزہ فلوٹیلا جو ہے وہ جو جتنا بڑا قافلہ تھا کشتیاں، اس میں اسرائیلی جو فوج ہے اس نے دھاوا بول دیا اور تمام لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور یہ تعداد جو ہے تقریباً 500 افراد کی بتائی جا رہی ہے. اور تمام امدادی سامان، کچھ کشتیاں تو بالکل غزہ کی پٹی جو ہے اس کے قریب تر پہنچ چکی تھی، اور ایک دو بوٹس کا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کے اندر پہنچ چکی تھی. سب پر حملہ، تو سب کو جو ہے انہوں نے گرفتار کر لیا، اور تمام بوٹس کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیا، تمام تر امدادی سامان قبضے میں لے لیا. صرف کیا کہ یہ ان متاثرین تک خوراک نہ پہنچ سکے، مدد نہ ہو جائے، ان تک پینے کا پانی نہ پہنچ سکے، ان تک کھانے کی اشیاء نہ پہنچ سکے، ان تک بچوں تک دودھ نہ پہنچ سکے، ان تک میڈیسن نہ پہنچ سکے، تاکہ وہ بھوک سے، افلاس سے، بیماری سے وہ مر جائیں. مقصد صرف ایک ہے، کلیئرٹی ہے اس میں. اس وقت جب حماس کو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ کی طرح دوحہ پر حماس کی قیادت پر اٹیک سے لے کے سمودھ غزہ فلوٹیلا پر اٹیک سے لے کے آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات پروان چڑھیں اور غزہ میں جنگ بندی ہو جائے اور فلسطین جو ہے دوبارہ سے زندگی وہاں پہ لوٹ سکے. آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ سارا ڈرامہ رچانے کا اتنا بڑا اجلاس، اس میں ایجنڈے پر فلسطین اور غزہ کو رکھنے کا مقصد کیا، ووٹنگ کروانے کا مقصد پھر کیا ہوا؟ اور اگلے کچھ لمحوں میں حملے جاری ہیں. اب یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے 2 ٹویٹس ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سمودھ غزہ فلوٹیلا پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید ترین مذمت کرتا ہے. اس فلوٹیلا میں 44 ممالک کے 450 سے زائد امدادی کارکن سوار تھے، جنہیں اسرائیل افواج نے غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا ہے. ان بے لوث کارکنان کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ بے کس اور مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے. پاکستان ان تمام کارکنان کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور فلسطینیوں تک امداد کی بلا تعطل ترسیل کا مطالبہ کرتا ہے. اسرائیلی بربریت کو فوری طور پر روکنا اور فلسطین میں پائیدار امن کے قیام کو یقینی بنانا ہی وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا ایک دوسرا ٹویٹ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں سمودھ غزہ فلوٹیلا میں پاکستان کے شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہتا ہوں.
انہوں نے کہا کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان، مظہر سعید شاہ، وہاج احمد، ڈاکٹر اسامہ ریاض، اسماعیل خان، سید عزیز نظامی اور فہد اشتیاق سمیت دیگر پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے عین مطابق اس عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ یہ اقدام پاکستانی عوام کی امن پسند امنگوں، انصاف کے لیے جدوجہد اور ضرورت مندوں کی مدد کے جذبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں حکومت پاکستان انسانی جان کے احترام، محفوظ رسائی اور بلا تعطل امداد کے اصولوں کی حمایت کرتی ہے اور اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتی ہے اور ان کی سلامتی، وقار اور جلد از جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا ایک نقطہ نظر جو ہے فلسطین کے حوالے سے، سمود غزہ فلوٹیلا کے حوالے سے سب کے سامنے وہ انہوں نے شیئر پیش کیا۔ اب یہ ہے کہ پوری دنیا میں مظاہرے پھوٹ پڑے اس اسرائیلی زیادتی کے جارحیت اور اس زیادتی کے بعد، اس بربریت کے بعد۔ اور آپ یورپ کی کنٹریز لے لیں، اسپین، تیونس، اٹلی، برطانیہ، مصر، لیبیا، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ تمام ممالک میں رات گئے سے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، نہ تھمنے والا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ فائنل راؤنڈ میں یہ لڑائی، اب یا تو ان تمام ممالک کو جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسرائیل کا جو ہے وہ بندوبست کیسے کیا جائے۔ اور یہ بات سپر پاور سے بھی کرنا پڑے گی کہ کس حد تک وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو چنگاری ہے یہ بہت بڑی ایک جنگ میں بدل سکتی ہے، جس کو جنگ عظیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو تیسری جنگ عظیم کی دہلیز پر سمود غزہ فلوٹیلا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اور ادھر سے اسرائیل کی طرف سے جو ہے یہ ان کے میڈیا سے پیغام جاری کیا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو باحفاظت جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے، اور ان تمام جو گرفتار شدگان ہیں سمود غزہ فلوٹیلا کے، ان کو یورپ لے جا کر چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ وہاں سے اپنے اپنے مقامات کی طرف روانہ ہو جائے۔ اور وہ جو امداد ہے اس کا کوئی وہ آگے نہیں جائے گی، وہ مطلب فیوچر نہیں ہے کہ waste ہے۔ وہ پہنچ پائے گی، نہیں پہنچ پائے گی، کیا اس کو سمندر برد کر دیا جائے گا یا ان متاثرین تک اس کو پہنچانے دیا جائے گا۔ البتہ یہ بڑی ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، اور جس طرح پرائم منسٹر نے کہا وہ لوگ، میں کہتا ہوں کہ ایک خراج عقیدت کے مستحق ہے جو اس طرح کی مشکل صورتحال میں اپنی مددات کے تحت یہ تمام تر امداد نہ صرف اکٹھا کرنا، لے کے جانا، انہوں نے روانہ نہیں کی، وہ ساتھ خود فزیکلی اس امداد کو پہنچانے کے لیے رواں دواں تھے اور کوشاں تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو غازی کہا جائے، بالکل کہ یہ غازی ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اور یہ جتنے لوگ اس میں زندہ بچ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو یہ غازی ہیں۔ انہوں نے اپنا فرض جو ہے میرا خیال ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر ادا کر دیا ہے، نبھایا ہے۔ بالکل۔ اور جس طرح اپنی جانوں پہ کھیل کے آج یہ اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہیں اور اسرائیل کی قبضے میں ہیں اور یرغمال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک انسانی خدمت کی ایک بہت بڑی مثال ہے جب سے دنیا مارز وجود میں آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی مثالیں کم ملیں گی ہمیں دنیا کی تاریخ میں، جو ان رضاکاروں نے اور جو ان انسان دوستوں نے، جو ان فلسطین دوستوں نے جو ہے مثال قائم کی ہے۔ بالکل درست بات کی آپ نے۔ امید ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ ایڈ جو ہے وہ ان تک پہنچے، اور جو لوگ ایڈ پہنچا رہے تھے وہ باحفاظت اپنے مقامات پر واپس چلے جائیں، اور یہ ایک جو سچویشن جو اتنی کیوٹک ہو چکی ہے، یہاں پر امن و امان کی صورت آئے، بیکاز ہم تو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنگ بندی ہوگی،